والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء نور الہدى شمس الضحى بدر الدجى احمد المجتبى اعنی محمدا المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وأقرانہ من المؤمنین ذوی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تبارك وتقدس في كلامه على مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین حاضرین تاجدار کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر، آپ کی ولادت پر اللہ پروردگار عالم نے حضور کی ذات کے وسیلے سے اس جہان کو کیا کیا بخشا، تو اس میں سر دست حدیث پاک کا ایک حصہ میں نے اپنے سامنے پڑھا ہے۔ اس حدیث پاک میں 5 چیزیں تھی، میں نے 2 آپ کے سامنے پڑھی۔ بہت سارے مسائل مشکل تھے، حضور کے آنے پر وہ مسائل آسان ہو گئے۔ بہت سارے مسائل تھے جن کی آپ کے آنے کے ساتھ سہولیات ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہ آئے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خیر واری واری میں چلوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے کچھ ایسے انعام دیے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ ان
میں سے پہلا انعام جعلت لیل ارض مسجدم و طہورا، اللہ پاک نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، مسجد بھی بنا دیا، دوسرا طہورا اور طہور بھی بنا دیا۔ میں دونوں کی وضاحت کروں گا۔ علماء کی زبانی آپ سنتے ہوں گے کہ پہلی کے لیے ایک مسئلہ مشکل یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر جو عبادت کرتے وہ اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہوتی، لیکن آقا تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی یہ تحفہ مل گیا۔ ایک بات، دوسری پوری مسجد کو طہور، پوری زمین کو طہور بنا دیا گیا۔ ذرا سمجھیے گا، ایک لفظ ہوتا ہے طاہر عربی میں، دوسرا ہے طہور، توئے کی زبر کے ساتھ طہور۔ طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک، اور طہور کا معنی پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی۔ طہور ما یطہر بہ، عربی میں اس کا ترجمہ، عربی میں ترجمہ کریں تو طہور کا معنی ہوگا ما یطہر بہ، ایسی چیز جس کے ساتھ پلید چیز کو پاک کر دیا جائے۔ قابل توجہ بات ہے۔ پانی اور دودھ، ہمارے ملک پاکستان میں دودھ مہنگا ہے اور پانی مفت ہے، اور کئی ایسے بھی علاقے ہوں گے جہاں پانی مہنگا ہوگا اور پٹرول سستا ہوگا، ایسا بھی تو ہے کہ ہمارے ہاں پانی عام ملتا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت بنائی ہے، جس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس کو اللہ نے عام کر دیا۔ ہوا کے بغیر چارہ کار نہیں، اللہ نے عام کر دیا۔ پانی کے بغیر چارہ کار نہیں، اللہ پاک نے عام کر دیا۔ تو دودھ اور پانی، دودھ پاک ہے تو میں یوں کہوں دودھ طاہر تو ہے لیکن طہور نہیں ہے۔ دودھ طاہر ہے، طہور نہیں ہے، خود تو پاک ہے، لیکن دودھ کے ساتھ ہم وضو کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے۔ تو کوئی اگر کہے کمال ہے، دودھ اتنی اچھی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، یہ اور اس کے سارے فضائل سنا دے، اس کے ساتھ وضو کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری عقل تو یہاں کام نہیں کرے گی نا، ہماری عقل تو کام نہیں کرے گی۔ تو عرض یہ کیا، دودھ طاہر ہے، طہور، پانی طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے۔ اب چلتے، اور اگر پانی نہ ملے، وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے سلام کیا، باب السلام باب الاداب میں حدیث آ رہی، السلام علیکم، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، دوبارہ اس نے سلام کیا، شاید سنا نہیں ہے یا آپ کی توجہ نہ تھی یا میری اوپر ناراضگی ہے، السلام علیکم، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ آگے ایک دیوار آ گئی، کچی مٹی کی دیوار بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے 3 مرتبہ فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ یا رسول اللہ پہلے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میں نے تقاضا کیا تھا اور وضو نہیں کیا تھا، السلام چونکہ میرے رب کا نام ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں محمد بغیر طہارت کے نام نہ لوں، لیکن یہ حکم نبوت کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو پانی نہ ملے تو تیمم ہے، کیسے؟ جہاں میں بیٹھا ہوں، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے، 1 میل دائیں، 1 میل بائیں، یعنی میل ہر طرف پانی نہ ہو اس کے اندر، اس دائرے میں، تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔
یا پھر پانی ہے اور اس کو استعمال پر قدرت نہیں ہے، کنویں کے اندر پانی تو ہے لیکن آپ کے پاس ڈول ہی کوئی نہیں نکالنے کی، کیا کرو گے؟ یا پانی بھی ہے اور قدرت بھی ہے لیکن اوپر کوئی درندہ بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہے پانی کے اوپر، کوئی آپ کا دشمن بیٹھا ہے، وضو کرنے کے لیے جائیں گے آپ کو نقصان پہنچائے گا، فقہا نے لکھا ہے پھر بھی تیمم کر لو۔ اور جنازے کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ کھڑا، اسی طرح آج کل یہ کرنے ہیں نا، اجے او بندے آ رہے ہیں، ٹھہر جا مولوی صاحب، یہی ہوتا ہے پیچھے علی صاحب، او اجے وہ ایک بھی آ رہا ہے، کو بھی آ رہے ہیں، کو بھی آ رہے ہیں، کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جنازہ آ جائے اور جو جنازے کا ولی ہے، ولی نے اگر وضو نہیں کیا تو وہ وضو کر لے اور جنازے والے اس کی انتظار کر لیں، اگر کوئی دوسرا بندہ ہے تو اس کی انتظار کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ میں تو انداز چھٹے ویسے جو مرضی کر لی مسئلہ اسی طرح تھا کہ قیامت والے دن میں نہ پڑھیا جاؤں، مسئلہ اسی طرح۔ اور دوسرے بندے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ وضو کرنے میں اگر دیر لگتی ہے، نلکا ساتھ ہی ہے، تیمم کرنے میں جلدی کر سکتا ہے تو وضو نہ کرے، جلدی تیمم کر کے جنازے کے ساتھ مل جائے۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی پاک ہونی چاہیے، اور 2 ضربیں ہیں تیمم کے لیے۔ مسئلہ میں سمجھا کے نا پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب کے ساتھ چہرے پر اور دوسرے ضرب کے ساتھ بازوؤں پر۔ تو یہ تیمم ہمیں کہاں کہاں کام آئے گا؟ وضو کرنا تھا، پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا تو یہ وضو کے قائم مقام ہو۔ اور غسل واجب تھا، واجبی غسل تھا آپ کے اوپر، میرے اوپر، اور پانی نہیں ملا تو تیمم کر لیا، تو یہ تیمم اس غسل کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ لیکن وضو اور غسل، ان دونوں کے تیمم میں فرق نہیں ہے کہ غسل کرنا ہو تو اس کا تمام تیمم یہ ہو کہ بندہ مٹی کے اندر الوٹ پوٹ ہوتا رہے، اپنے آپ کو الٹ پلٹ کرنا، نہ وہی تیمم جو وضو کے لیے ہے وہی غسل کے لیے۔ تو یہ سہولت پوری زمین کو اللہ پاک نے طہور بنایا۔ پہلے آپ کے آنے سے پہلے طاہر تھی، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے طاہر۔ تو میں ایک بات درمیان میں لا رہا ہوں کہ مال غنیمت، کسی سے بندہ مال لوٹ لے، حرام ہے یا حلال؟ حرام۔ لیکن دوران جنگ جو انہوں نے زنانی کھول ہے وہ بھی حلال ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ ان کا مال لوٹ لے وہ بھی حلال، اور یہ سب سے پہلے حلال امت محمد کے لیے ہوا۔ وَحُلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ وہ مال جب کافر کے پاس تھا تو پلیت، تو ہمارے پاس آ گیا تو پاک کس طرح بن گیا؟ میں نے کہا صحابہ کے ہاتھ جو لگ گئے، کافر کے پاس تھا، کافر سے صحابہ کے ہاتھ میں آیا تو کیا ہو گیا؟ صحابہ کے ہاتھ میں پھر آ گیا۔ حضور فرمایا میرا حصہ بھی کٹو۔ اتنا پاکیزہ مال ہے مال غنیمت کا، آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے زمین طاہر تھی، طہور نہیں تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، سارے سنی غور کرو، جب میرے آقا پیدا ہوئے تو آتے ہی بطور ارہاس کے ایک کام ہوا کہ آقا علیہ السلام آئے، جو ہی دنیا پر آئے تو آپ نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کو سجدہ کیا، سجدہ کیا تو اس برکت سے پوری زمین کو رب نے مسجد بنا دیا۔ مصطفیٰ کی پیشانی لگ گئی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی، ساری کو مسجد۔ تو آقا کے سجدے کی برکت، آپ کے سجدے کے وسیلے سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کا جو ہی قدم زمین پر لگا اللہ پاک نے طاہر سے زمین کو طہور بنا دیا۔ پہلے طاہر تھی، اب طہور بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کی آمد پر پہلا انعام، آمد پر ابھی اعلان نبوت میں 40 سال باقی، اور پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آپ کی نبوت کا چرچا عالم اربع میں ہو گیا تھا۔
تو اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اعلان نبوت میں 40 سال باقی ہے، لیکن آپ کے آتے ہی 2 انعام تو یہ ملے نا، 2 انعام یہ ملے۔ تو اچانک جنات پر ایک انقلاب آیا آسمان پر، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ سورت جن، حافظ کوئی بیٹھا تو میری غلطی کر دے، سورت جن، جنات کہتے ہیں یار عجیب انقلاب آ گیا۔ کیا انقلاب یہ آیا کہ پہلے ایک جن دوسرے کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر چڑھتے 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 چڑھتے، یہ حدیث مشکات میں آ رہی ہے نا۔ تو استاد حدیث پڑھا رہے سن تے میں حدیث حیران ہو گیا۔ استاد پوچھنے لگے کیوں؟ میں کیوں ساری ایک تو چڑھ جائے گا چلتے جڑا تھلے والا ہوتا کی حال بنے ہوئے گا، سارا دن تیرا خیال کیڑے پاس چلے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے 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 جاؤ، آخر میں پہنچ گیا، اور آخری جن آسمان تک، اور آسمان کے ساتھ اب کان لگا رہے ہیں، اوپر فرشتے باتیں کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے میرے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میں فلاں علاقے میں بادل لے جاؤں وہاں بارش برساؤں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ پاک نے میرے ذمہ یہ لگایا ہے میں فلاں علاقے میں بادل لے جاؤں، گرجواؤں سے لیکن برسواؤں نہیں۔ تیسرے نے کہا اللہ پاک نے میرے ذمہ یہ لگایا فلاں علاقے کے اتنے بندے مار دے اسرائیل۔ تو یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اوپر والا جو شیطان ہے نا جن، وہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سن لیتا ہے، باب الکہانہ کے اندر حدیث آ رہی، اوپر والا سن لیتا ہے اور سن کر نیچے آ کر پھر یہ نجومیوں کو بتاتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا ایک سچ اور اس کے ساتھ نجومی 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں اور آگے لوگوں تک باتیں پہنچاتے ہیں۔ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس، کوہان کے پاس، کہان کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور وعدہ تیری تو قسمت بچہ ہی کوئی نہیں، کوڑے نہیں بیٹھے جھوٹے روڈاں دوتے لوگوں کی قسمت معلوم کرنے واسطے، جو اس شخص سے اپنی قسمت معلوم کرا کے اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہن جیڑا پھوپا کسے پاسے سانو میل پوے ساڈے بارے کوئی دسیا یار، کوئی حساب کتاب کرنا سی ساڈے بارے، جیڑا کام کرنا پٹھا ہی پیندا ہے، اگے قدم چکنا پیچھے نو جا، اے ہر بندے دی عادت بن گئی، قدم اگے چکنا پیچھے نو جاندا، کدوں پیچھے جاندا؟ کوئی بندے والا کام کدی کیتا ہو؟ نیت کسی کے لیے سیدھی، نیت دوسروں کے لیے سیدھی کر دو تمہارے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں، لیکن دوئے واسطے نیت سیدھی ہونی چاہیے۔ جنات آپس میں باتیں کر، اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد جو جنات نے باتیں کی نا وہ قرآن میں درج کی، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ یار ہم آسمان پر چڑھتے تھے اور باتیں سن کے آتے تھے۔ یاد رکھو یہ جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں، یہ جو حساب کرنے والے ہیں، کہ ایسے جھوٹے نہ کہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے، قرآن پاک کھول 1 2 3 4 5 اس 6ویں سطر دے ابتدا پہلا لفظ نون آ گیا، یہ دا مطلب ہے 8ویں سطر دے پہلا لفظ میم آ گیا، یہ دا مطلب ہے قرآن پاک سامنے رکھ کر جھوٹ بولے۔ مسئلہ درمیان میں آگے میں کرتا چلے جاؤں، مرغا لے آؤ، مرغا ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کر کے اس کے خون کے ساتھ میں تویز لکھوں گا۔ اگر مرغے کے خون کے ساتھ نہیں، انسان کے خون کے ساتھ بھی کوئی بندہ قرآن پاک کی ایت لکھے تو کافر ہو جائے گا، پلیت ہے نا، خون تو نجس ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایت ہے یا نہیں ہے؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایت ہے، لیکن ان 786 چل گئی، یہ کم چل جاندہ کچھ نہ کچھ۔ 786 بندہ پڑھ کے تے روٹی کھانی شروع کر دے، سنت دا ثواب ملے گا؟ قاری صاحب نماز پڑھائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ۔ بسم اللہ دی جگہ تے سیانے بنو، کچھ سیانے بنو یار، میری دیسی دیسی گل ہے۔ بسم اللہ کی جگہ 786، اور جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سواد لکھنا شروع کیا تھا اس کے ہاتھ کو فالج ہو گیا تھا، میں نے تاریخ میں پڑھا۔
ना है ना मुहम्मद साजिद ते लिखण के एम साजिद, यानी वो हजूर दे नाम नाल एम में अगे अपना नाम साजिद ते एम एस लिख देखण काम पूरा ही हो जाए। अपना नाम साजिद ही लिखना, अपना नाम साजिद ही लिखेंगे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा मोहम्मद तो वहां एम लिख के जान छुड़ा लाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कुछ और है, मेरे ख्याल लफ्ज आ गए अंग्रेजी में कुछ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह एक कातिब की इसी बात पर बख्शिश हो गई कि जहां भी आका का नाम आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखता था, बख्शिश हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखता है, पीछे से हम लिखते आ रहे हैं लिखते आ रहे हैं लिखते आ रहे हैं लिखते आ रहे हैं, जब मेरे आका का नाम आता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं दरूद पाक, वहां हमारा कलम भी थक जाता है, कागज पर जगह भी थोड़ी रह जाती। स्वाद लिख के आगे चले जाते हैं। वे पूरा दरूद पाक लिखेंगे पूरा दरूद पाक पढ़ेंगे, लिखना भी पूरा है और पढ़ना भी पूरा है। तो मलाइका क्या नाम जिन्नात आपस में बातें कर रहे, इन्ना कुन्ना नक़ुद मिनहा मक़ाइद लिस्सम, यार हम ऊपर चढ़ जाते थे अब नहीं चढ़ सकते, क्या यजिद लहू शिहाबर रसदा, तारा टूटता है सर में आके लगता है और कचूंबर करके रख देता है उस जिन का जो ऊपर कान लगाता है। वजह क्या है, वजह क्या है? कह लगे अब कमली वाला आ गया है। ये इनकिलाब आसमान पर आया, इनकिलाब आसमान पर आया। बादशाह किसरा का अपने दरबार में बैठा है, अचानक दरबार लरसता है और दरबार के किंगरे टूट कर गिरते हैं। यह क्या हो गया, क्या हो गया? जी हमने कुछ सुना हुआ था कि कुछ होने वाला है। जब अपने उलमा से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने कहा जो आखिरी नबी आना था वो आ चुका है। ईरान का आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, 1000 साल तो एक जगह से आग बुझी नहीं, 1000 साल से चल रहा था। यूं ही मेरे आका की विलादत हुई तो वो आतिशकदा गल न करता जामे में आ रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जवान हुए, जो दिमाग हाजिर हुए तो गल कर, फिर जवान हुए, फिर ऐलान नबूवत हुआ, ऐलान नबूवत हुआ। बुत पड़े थे, जा रहे थे ना सारे मेले पर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया, पैदा हुए, जवान हुए, नबूवत मिली, कुल्हाड़ा उठाया, बुत खाने में गए, बुत खाने में गए और जाके बुतों को कुल्हाड़ा मारा तो वो टूटे। इब्राहीम गए, कुल्हाड़ा लगा तो बुत टूटे। मेरे आका अभी दुनिया में आए हैं, बुत पहले ही गिर गए, बुतों तक पहुंचे ही नहीं, अभी तक तो बुतों तक पहुंचे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा पानी पर लगा तो पानी चिरा, मुस्तफा की उंगली तो चांद तक पहुंची नहीं थी। गल समझ आ? मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा तो पानी पर जाके लगा यूं, तो फिर पानी के हिस्से हुए, फिर पानी के अंदर दीवारें बनी, फिर पानी के अंदर रास्ता बना। डंडा लगा, एक का डंडा लगा, दूसरे की उंगली लगी भी नहीं और चांद को पहले चीर के रख दिया। तो मैं अर्ज करता हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो ठंडी हुई, कुछ तो समझो। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी हो जा हो जा हो जा, बर्दन ठंडी बेटी ठंडी न होमी, सलामन दरमियानी रमी। और दूसरी रिवायत के मुताबिक फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम हाँ आग ठंडी हो जा, कूनी बर्तन व सलामन, इब्राहीम को मेरे सलाम भी कहते। एक ये रिवायत भी तफसीर, इब्राहीम को मेरे सलाम भी कह देना। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे आका हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए। नौजवानों बात समझ आ रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो आग ठंडी हुई ना, तो मेरे आका तो आग में नहीं गए, मेरे नबी तो आग में नहीं गए, मेरे नबी गए नहीं आए हैं।
تو جو کام ابراہیم کے جانے پر ہوا مصطفیٰ کے آنے پر، فرق سمجھ آ گئی؟ فرق سمجھ آ گیا؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ادھر دعا ہو رہی ہے، رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، یا اللہ میرا سینہ کھول، یا اللہ میرا سینہ کھول. یہاں دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر تو دعا ہی نہیں. فرمایا علم نشرح، علم نشرح لک صدرک کا محبوب، ابھی تک تو تمہارے ہونٹ ہلے ہی نہیں تھے، ہم نے شرح صدر پہلے ہی کر دیا. خدا کی قسم نبوت کے تاج تو 1,24,000 تھے، میرا جملہ اگر یاد رہے، نبوت کے تاج تو 1,24,000 تھے. 1,24,000 انبیاء کے سروں پر نبوت کا تاج تو سجا، لیکن خدا کے دربار میں ختم نبوت کا تاج ایک ہی تھا. خدا بنایا ہی کوئی، ختم نبوت کا تاج ایک ہی تھا. ختم نبوت کا تاج ایک ہی تھا، ایمان کی بات کر رہا ہوں. ختم نبوت کا تاج ایک ہی تھا، اور ختم نبوت کا تاج جس سر پر سجنا تھا وہ سر بھی ایک ہی تھا. وہ چہرہ جس ماتھے پہ جھمر لگنی تھی وہ ماتھا اور وہ چہرہ وہ مکھڑا بھی ایک ہی تھا. ختم نبوت کا تاج بھی ایک اور مصطفیٰ بھی دنیا میں ایک. نبی ایک، نبی ایک، نبی نہیں امام الانبیاء. امام الانبیاء یارو، سارے نبیوں کو رات گجرانوالہ میں نے یہی بات سمجھائی ہے. میں نے کہا سارے نبی آئے تو مختلف، کئی نبی ایسے ہزار سال کا فاصلہ ہے، 500 سال، کئی ایک ہی زمانے میں آ گئے، 50 سال کا 100 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں. لیکن ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ اللہ پاک نے سب کو جمع کر دیا. آیا موقع آیا، یا اللہ کیوں یہ موقع بنایا ہی؟ یا اللہ یہ نوبت کیوں آئی، یہ موقع کیوں آیا؟ تو نے سب کو جمع کر دیا، سب کو جمع کر دیا. اللہ رب العزت کی تقدیر کا جواب ہے کہ حضور کے پیچھے اقتدا کی سعادت ابو بکر عمر عثمان علی کو جہاں ہے، یہ سعادت انبیاء کو بھی مل جائے. یہ سعادت اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. بڑے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کی اقتدا میں نمازیں ادا. بڑے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو رشتے دیے تھے. بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور سے رشتے لیے تھے. بڑے خوش نصیب تھے جن کی تربیت میرے آقا نے کی تھی. بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی کا جھوٹا پیا تھا. بڑے خوش نصیب تھے جن کا جھوٹا نبوت نے پیا تھا. اللہ اللہ اللہ، بڑے خوش نصیب تھے. تو یہ انعام کہ آسمان پر کوئی نہیں جا سکتا. اس واسطے جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنے فضائل، جتنے شمائل اللہ پاک نے ہر نبی میں رکھے تھے وہ سارے یکجا کر کے میرے مصطفیٰ میں رکھ دیے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی محمد مصطفیٰ ہو کے رہ گئی. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں بھائی؟ بولو 114. اور پہلی سورت کا نام سورت فاتحہ اور ایک اس کا نام سورت حمد. سورت فاتحہ بھی ہے اور سورت حمد. یہ سورت حمد اتری 5ویں نمبر پر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، نون والقلم دوسرے نمبر پر، مزمل تیسرے نمبر پر، مدثر تفسیر اتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 کے اوپر سے روایت پڑھ رہا ہوں. مدثر چوتھے نمبر پر، فاتحہ 5ویں نمبر. فاتحہ کا نزولی نمبر کیا ہے؟ میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں. نزولی نمبر 5، رسولی نمبر 1. جو حضور نے نمبر دیا وہ 1 ہے، اور جس اعتبار سے قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے تو وہ 5واں نمبر ہے. اللہ اللہ. تو اس کو پہلے نمبر پر لانے والا کون ہے؟
میرا مدنی آقا میرے حضور، اس کو پہلے نمبر پر صحابہ نے یہ ترتیب کے ساتھ حضور کے حکم سے پہلے صورت یہ رکھو، پھر یہ رکھو، پھر یہ رکھو. تو اس کو پہلے نمبر پر اس لیے لایا گیا کہ قرآن پاک میں کل مضامین 6. قرآن پاک میں چھوٹے چھوٹے تو اور بھی بہت ہے لیکن وہ ضمنی ہے. در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن پاک کے اندر کل مضامین کتنے ہیں بھائی؟ 6. توحید، رسالت، توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت، قیامت. پھر چوتھے نمبر احکام. توحید، رسالت، قیامت کے بعد احکام. اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، یہ احکام 4 ہو گئے. 5واں مضمون قرآن پاک میں ہے کہ ماننے والوں کا کیا بنے گا، ماننے والوں کو ان 4 ماننے والوں کو کیا ملے گا. اور 6واں مضمون ہے منکرین کو کیا ملے گا. پورے قرآن کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ حیدرآباد اسٹیشن پر کھڑے ہیں گاڑی کی انتظار میں. یہ مجھے واقعہ براہ راست سنانے والی جو ہستی ہے اس کا نام مولانا عبد القادر آزاد شاہی مسجد کے جو خطیب گزرے، انہوں نے مجھے خود سنا ہے. کہ لگے ہم بھی ساتھ تھے اور بھی علماء تھے. تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک رکاب میں پیر رکھوں اور دوسری رکاب کے لیے پیر دوسری طرف سے گھما کر لانے سے پہلے میں پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے علماء نے حضرت اگر قرآن پاک کی تفسیر اتنی چھوٹی اور آسان ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی مفسر بن جائیں گے. حضرت نے فرمایا سنو، اللہ کو عبادت سے، نبی کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہی قرآن کا خلاصہ ہے. پتہ لگ گیا. قرآن پاک کے 6 مضمون یہ پورے قرآن پاک میں بکھرے ہوئے اور سورۃ فاتحہ میں سمٹے ہوئے. تو سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا مجموعہ اور خلاصہ ہے. جو 6 مضامین قرآن میں بکھرے ہوئے تھے وہ فاتحہ میں سمٹے ہوئے، وہ فاتحہ میں سمٹے ہوئے. تو یوں کہو جب وہ مضامین بکھرے تو 114 صورتیں بنے، اور اگر سمٹ جائیں تو فاتحہ بنے. تو میں کہوں کمالات بکھر جائیں تو 1,24,000 صورتیں بن جائیں، اور کمالات سمٹ جائیں تو فقط سورت محمد بن کے رہ جائے. میرے آقا کی تصویر بن کے رہ جائے، میرے آقا کی صورت بن کے رہ جائے. اللہ اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسلم شریف کی پہلی جلد مقدمہ مسلم کے اندر حدیث موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے عرب جانوروں کو داغ دیتے ہیں، جانور بیمار ہو جاتا اس کو ٹھیک کرنے کے ایک طریقہ تھا کہ لوہا سریا گرم کیا، اس کے پٹھے پر لگایا، جانور ایک دم تڑپتا تھا. داتری رمبی کوئی چیز تتی کی تھی انہوں لا چھڑی، اور تتی بھی چنگی کر کے بھئی ایک باری تو ادھر چم ساڑ جاوے نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ علاج نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا یہ علاج نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں جو آگے جانور کو پکڑ کر باندھ کے تیر کا نشانہ لگاتے تھے. ادھر جنگ کے علاقے میں اب لوگ خرگوش کو پکڑ لیتے، خرگوش رو پکڑ لیتے ویسے ہوتا خون سوکھ جانا چھت. خرگوش کو پکڑ کے پھر دوسرے دن ایک میدان کے اندر دائرہ بنائیں گے بہت بڑا، لوگ تماش بین جمع ہو جائیں گے، درمیان میں خرگوش کو بھی چھوڑیں گے اور کتے کو بھی چھوڑ دیں گے، کتوں کو بھی. اور وہ خرگوش لوگوں کی وجہ سے باہر نکل نہیں سکتا، دائرے کے اندر ہی رہتا. بے شک وہ کھلا دائرہ ہوتا ہے لیکن کتے پھر آخر اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے چیخ واہ 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 واہ. ایک ریچھ کو باندھ دیتے اور 3-4 کتے اوپر چھوڑ دیتے. تو میں اپنے علاقے چ اس موضوع تے بڑی تقریراں کی میں کہ اے جڑے خان چودھری بڑے بڑے ملک اے ذمہ دار اس ملک نو بنو تے 2 کتے اس تے چھوڑو، اس ملک صاحب نو بنو. اور یہ بیل بگاتے تھے 2 بندے میرے بالکل سامنے کی بات. یہ بیل ہے نا، بیل کو دوڑاتے مقابلے میں وہ کھوپا ڈالتے ہیں تو اس کی آنکھوں کے اندر مرچیں ڈالتے.
बैल की आंखों में मिर्चें, और मिर्चें भी वैसे नहीं, उसकी आंख उठाकर उल्टा करके ना उसका छप्पर, उसके ऊपर ब्लेड के छोटे छोटे टक दे, ये टक दे के फिर एक खास किस्म का मिसाला होता, उसके अंदर मिर्चें मिलाई हुई होती, और वो उसकी आंखों में डालकर फिर खोपा देते और फिर उसको भगाते, यूं दायरे में पतली उसमें खूब आदर के किया, उसके ऊपर दौड़ाते मुकाबले में कि 1 मिनट में कितने चक्कर आता है, 2 मिनट में कितने, तो वो मिर्चों की वजह से जख्म के ऊपर मिर्चें डाली जाती, तो वो किसी बंदे को ला दे तो बचेगा कि नहीं बचेगा। वो 2 भाई थे, सारी जिंदगी यही काम करते रहे, मरने से पहले दोनों नबी ने हो गए, और मैंने तकरीर के अंदर दोनों का नाम लेकर कहा, मैंने कहा वो देखो फला बंदे, वो अंधे हो गए और कुछ अरसा अंधे रहे और उसके बाद वो मर गए, तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने दुनिया को दिखा दिया। ये इधर मैं मिंचनाबाद के इलाके में गया तो एक आदमी मुझे बात कर रहा था, यहाँ हमारे पास एक गरीब औरत रहती थी, उसकी गाय खुल गई, गाय खुली और एक जिम्मेदार की गंदुम के अंदर चली गई, 1 मुंह मारा या 2 मुंह मारे या 10 मुंह मारे, कुछ खा लिया। उस जिम्मेदार ने अपने नौकरों को कहा कि इस गाय को पकड़ो, पकड़ी गई, ज़िबा करके खा जाओ। दूध देने वाली गाय गरीब औरत दी है और उसका गुजारा भी उसी पर चल रहा है। उन्होंने ज़िबा कर दिया, हुक्म था, गोश्त बनाया, घरों में ले गए, खा गए। 2 दिन गुजर गए, जिम्मेदार आ गया, खातून रोती रह गई, कौन था इंसाफ दिलाने वाला। जहाँ इस किस्म के लोग हों, कोई डर के मारे बात ही नहीं करता कि ऐसे बात की तो हमारी गाय भी न खुलवा लेके। तो 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो वो जिम्मेदार आ गया। मैं वहां गया हूँ, दोस्तों ने मुझे बताया कि लगे जिम्मेदार आ गया और सुबह सुबह औरत के दरवाजे पर खड़ा है। उस औरत को बुला के यूं हाथ बांध के कह रहे, बीबी मेरी इतनी गायें खड़ी हैं, जो तुझे चाहिए, जो तुझे पसंद हो, उनमें से एक खोल ले और घर ले। उसने कहा भाई बात क्या है? कि लगे रात फरिश्ते मुझे इसी तरह ज़िबा कर रहे थे जिस तरह मैंने तेरी गाय को ज़िबा। हाँ, ये भी अल्लाह किसी को हिदायत अता फरमाए। एक आदमी ने हुक्का छोड़ा, हुक्का, मुझे कहने लगा मैं हुक्का पी रहा था, वहां बैठे, ये मुझे बताया, मैं बैठा था और वहीं मेरी आंख लग गई, और आंख के अंदर आंख लगी तो नींद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। पीछे खड़े हजूर फरमाते मैं आगे नहीं आता, तेरे मुंह से बदबू आती। उसके बाद कहने लगा मैंने हुक्का छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहनुमाई फरमाते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस तरह जानवर को बांध के निशाना मत लगाओ। या रसूलल्लाह क्यों? हमारी तो अरब का ये खेल है। हजूर ने फरमाया जानवर को बांध के निशाना न लगाओ, ये जुल्म है, न लगाओ, न लगाओ। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं जो आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो आ गया। तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने अहकाम के अंदर भी नरमी फरमा दी, अहकाम के अंदर भी नरमी फरमा दी, जानवरों पर भी रहमत फरमा दी। जानवर है, ऊंट है, ऊंट बिल बिला रहा है। ये ऊंट बड़ा इंतकामी जानवर है, याद रखना। बुग़्ज़ शुत्र एक मिसाल है। शुत्र ऊंट को कहते हैं फारसी में। बुग़्ज़ शुत्र यानी ऊंट का बुग़्ज़, ये अपने अंदर बुग़्ज़ रखता है और मौका मिले तो निकाल भी लेता, अपने अंदर बुग़्ज़ रखता है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ऊंट रखता है उसके अंदर बुग़्ज़ आ जाता है, और जो बकरियां रखता है उसके अंदर आजिज़ी आ जाती। बकरी को देखा करें, जब पेशाब करती है तो जमीन के करीब हो जाती, देखिए भेड़ बकरी जमीन के करीब हो जाती। लेकिन साड़ा नवा तालीम याफ्ता सीधा खलो के पेशाब कर, बकरी जितनी अकल कोई नहीं। जो बकरी रखता है, बकरी रखने वाले के अंदर आजिज़ी आती है। और मिशकात में हदीस आ रही है कि हर नबी को उम्मत देने से पहले अल्लाह ने बकरियां दी थी। सोने चरा ना ट्रेनिंग कर, कल उम्मत भी देनी है तेन। कोई इधर भाज जाती है, कोई इधर घेर घूर के लाए, उन्हें तरबियत हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऊंट बिलबिला रहा है, किसी को करीब नहीं आने देता। जो करीब जाता है डरता है कि ऊंट ने यहाँ ऊपर से पकड़ लिया ना, सर से उठा के मारेगा, चबा जाएगा, डर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जा रहे हैं तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह न जाओ, न जाओ, ऊंट तुग़यानी पर आया हुआ है और कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। हजूर सल्लम चले गए। जब गए मुसलमानों, ऊंट ने अपना सर हजूर के कदमों में रख दिया।
सहाबा किराम ने देखा तस्जुदु लकल बहाइम वश्शजर व नहनु अहक्कु अन नस्जुद लक। या रसूल अल्लाह, हमने देखा दरख्त भी आपको झुकते हैं और जानवर भी आपको झुकते हैं, क्या हम ज्यादा हक नहीं रखते कि आपको झुके? हजूर ने फरमाया नहीं, जानवरों को झुकने दो, अल्लाह ने मुझे एजाज दिया है। दरख्त मुझे झुकते हैं, अल्लाह ने एजाज दिया है, लेकिन तुम नहीं झुक सकते। जानवर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए, उसने अपना सर हजूर के कदमों में रख दिया। जब सर रखा तो कुछ आवाज, मैं कहा करता हूं पहले अंबिया को अगर जानवरों की सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोलियां आती थी तो मेरे नबी को भी आती थी। सारी दुनिया नबी के गुलाम है या नहीं है भाई? ये जानवर परिंदे दरिंदे ते गुलाम आके फरियाद करे थे, सरदार समझ भी न सके, समझ नहीं आई गल, सरदार समझ भी न सके कि मेरा गुलाम की फरियाद कर रहा है। उसने कुछ फरियाद की, मेरे आका पीछे हटकर खड़े हो। साहबा पूछते या रसूल अल्लाह क्या मांग रहे? फरमाया ऊंट एक शिकायत कर रहा है अपने मालिक की, ये कह रहा है कि चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। तो ऊंट ने जो शिकायत की नबी पाक के पास की, न किसी और के पास की, न किसी को समझ आ रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई, बिल्कुल, और यहां रुक गई। परिंदा रुक भी जाता है फिजा, रुक गई और चूं चूं करने लगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह चिड़िया क्या कहती है? हजूर ने फरमाया चिड़िया कहती है तेरे सहाबियों ने मेरे बच्चे उठा लिए। चिड़िया कहती है तेरे सहाबियों ने मेरे बच्चे उठाए। या रसूल अल्लाह वापस लेके दिए। चिड़िया भी जानती है कि इस काफिले का सरदार यही है, चिड़िया जानती है कि इस काफिले का सरदार यही है। चिड़िया भी जानती है कि मेरी बोली समझेगा भी सही, मेरी फरियाद सुनेगा भी सही और मेरी फरियाद को पूरा भी करेगा। चिड़िया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की तरफ देखा, मन फाजा मिशकात मन फाजा हाज़िही बिवलदिहा, दसो ये बच्चे किस चुके। एक सहाबी ने वो तहबंद का लड़ डब खोली, बच्चे निकाले, हजूर ने हाथों पे रख लिए। जब हजूर ने हाथों पे रखे चिड़िया ऊपर बैठ गई। चिड़िया नू पता है न हुण मेरे बच्चियां कोई कुछ आख सकता है ते न मैनू कोई कुछ आख सकता। इन हत्थां च जेड़ा आ जावे उस नू ना कोई दुनिया च पूछ सकता न आखिरत च पूछ सकता। तो आ गई, ऊपर बैठ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख रहे हो चिड़िया अपने बच्चों पर कितनी मेहरबान है। या रसूल अल्लाह देख रहे हैं कितनी मेहरबान। हजूर ने फरमाया ये चिड़िया अपने बच्चों पर जितनी मेहरबान है, रब अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा मेहरबान। आके तो देख, बाजा 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 हर आंचे हस्ती, बाजा काफिरो गबरो बुत परस्ती, बाजा ई दरगहे दरगहे नौमीदी नेस्त, 100 बार तौबा शकिस्ती बाजा। फरमाया काफिर है, बुत परस्त है, मजूसी है, आग को पूजता है, काफिर है, जो भी है आजा आजा आजा। बाजा बाजा हर आंचे हस्ती बाजा, काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा, ई जाहे दरगाहे दरगाहे नौमीदी नेस्त, क्योंकि इस घर के अंदर बेउमीदी है ही कोई ना। 100 बार तौबा शकिस्ती बासा, 100 बार तौबा करके फिर तोड़ चुका है, फिर भी आ जा। बीबी बच्चे को रोका था ये काम नहीं करना, बच्चे ने फिर वही कर लिया। अब उसको पकड़ के मां मार रही, अपनी मामता मां मार रही है। वो कहता अम्मा मैंने माफ कर छड़। आदि ये हुण करेगा, जुमला समझ रहा, हुण करेगा? अदर नहीं हुण नहीं करेगा। अल्लाह जानता है जदों अल्लाह माफ कर देता, अल्लाह कभी भी नहीं आख्या हुण करेंगे। अल्लाह पाक ने यह कभी नहीं फरमाया तू अब करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं खत्मे नबूवत का, नबूवत के ताज बड़े थे। अकीदे की बात, खत्मे नबूवत का ताज अल्लाह के पास एक ही था, एक ही था, एक ही था। जिस तरह कोई इनाम एक ऐसा होता है, दूसरे इनाम ऐसे होते हैं कि सबको बराबर मिलते हैं, और एक इनाम वो होता है जो सिर्फ एक होता है और एक के लिए होता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अव्वल शाफिइन व अव्वल मुशफ़्फ़ा,
میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں لواء الحمد ایک ہے، حمد کا جھنڈا لواء الحمد ایک ہے، اور جس ہاتھ میں آنا ہے وہ محمد بھی ایک ہے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامت آدم و من دونہ تحت لواء یوم القیامت بلا فخر۔ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سارے میرے پیچھے ہوں گے، میں محمد آگے۔ اے ساڈا نبی، نہ نبی دا علم تولیا کرو تے نہ نبی دی شان تولیا کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، شان بیان کرو، کمی نہ کرو، جتنی شان بیان کر سکتے ہو کرو۔ حضور نے فرمایا انا اول شافع، لوگ جائیں گے، حدیث پاک کے اندر نبیوں کے نام آتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مخلوق مردی پئیے بابا کائنات، کوئی فرمایا وہ ایک دانا کھادا سی میں جنت تے میں نے شہر مان دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام فرمان کہ ایک بندے نے مکہ مار کے بندہ مار چھڑیا سی، اللہ دے دربار جان دیو من شر۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر کرے گا، ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر کرے گا، ساری دنیا گھما کے آخر میں تیرے نبی کے پاس، عیسائی بھی تیرے نبی کے پاس، یہودی بھی تیرے نبی کے پاس، کھتری بھی تیرے نبی کے پاس، سکھ بھی تیرے نبی کے پاس، ہندو بھی تیرے نبی کے پاس، اپنے بھی تیرے نبی کے پاس، بیگانے بھی تیرے نبی کے پاس، اوپر والے نیچے والے سارے تیرے نبی کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں 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 رب نے مجھے بنایا ہی اسی لیے تھا۔ حدیث کے لفظ، اللہ نے مجھے بنایا اسی لیے، میں شفا، یا اللہ جلدی کر، یا اللہ جلدی کر۔ بڑا لمبا بڑا لمبا بڑا لمبا دن، کتنا؟ مقدارو 50,000 سنہ، قرآن پاک کی آیت ہے، 50,000 سال کا دن۔ تھوڑا جا تصور کرو یار، نہ کوئی تمبو، نہ کنات، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کھالا، نہ کوئی نالا، نہ کوئی ٹوٹی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کینٹین، نہ کوئی ہوٹل، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہوٹل کینٹین ہو بھی صحیح، جیب میں جو کچھ نہیں، جیب میں جو کچھ نہیں ہے کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ ایت نازل ہوئی، صحابہ کے رنگ بدل گئے، یا اللہ 50,000 سال کا دن اور ایسی کیفیت۔ باب الحشر، مشکات شریف، جلد نمبر 2، علماء کرام اٹھا کر دیکھیں، حضور نے فرمایا ساری دنیا کے لیے 50,000 سال، میری امتی کے لیے اتنا وقت لگے گا جتنے میں وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم، موچی کو کہو ہمارا چمڑا اتارے۔ ایک عشق کی بات کر رہا ہوں، اس شاک سمجھیں گے۔ یہ نکالوں کو یا کہ کیڑی دیس سے لکھے آیا، یہ دیس بھی حدیث نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں موچی کو کہو ہمارا جوتا اتارے، پھر اس کی رنگائی کرے، پھر ہمارا موچی کو ہمارا چمڑا اتارے، پھر اس کی رنگائی کرے، پھر اس کا جوتا بنواؤ اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے لیے، آپ کے قدموں کے لیے پیش کر دو، پھر بھی نبوت کا حق نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا کتنا حق، اپنے چمڑے کے جوتے بنوا کر آقا کو پیش کر دیں، پھر بھی نبی کا حق نہیں اتار سکتے، نہیں اتار سکتے، نہیں اتار سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ میرا حق، والدین سے بھی زیادہ میرا حق۔ امام نووی کو اٹھا کر میں نے دیکھا، مسلم شریف میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ یہاں کچھ لکھ، بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا بچہ کمانے کے کب قابل ہوتا ہے؟ 18 یا 20 سال، اتنا کی تو 18-20 سال والدین کے گھر سے کھایا، 18-20 سال والدین نے سکھ دیا بچے کو، پہنایا بھی، کھلایا بھی، پڑھایا بھی، یہ سارا کچھ 20 سال تو والدین کی خدمت 20 سال، اور 20 سال کے بعد خود کمانے کے قابل اب والدین کو دے رہا ہے۔ تو والدین نے جو سکون دیا وہ کتنا دیا؟ 20 سال، اور کملی والے کا کلمہ پڑھا،
تو حضور قبر کے اندر آج ہم مر جائیں تو قیامت تک قبر میں پڑے رہیں گے، اور قبر میں مومن کے لیے جو جنت کی کھڑکی کھلتی ہے مدنی کریم کے صدقے کھلتی ہے نا، تو قیامت تک جو قبر میں پڑے رہیں گے تو وہ جنت کی ہوائیں، فضائیں اور گھٹائیں اور سکون اور راحت جو اندر آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا لمبا عرصہ وہاں سکون ملے گا، پھر حشر کے اندر سکون ملے گا، پھر جنت کتنی ہے بھائی؟ پہلا سیرہ تو میں دس سکنا تھے، اگلا میرے واسطے کوئی بڑے بڑے ہاتھ روک کے بہ گئے، بڑے بڑے اپنی کلمہ رکھ چھڑیاں، بڑے بڑے رہ گئے، اگلا سیرہ آسانی دس سکتے، پہلا دس سکنے شروع کتھوں ہوتی ہے؟ قبر۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 315، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر جو آخرت ہے اس کی پہلی منظر، پہلی سیڑھی اور پہلا اس کا گیٹ قبر ہے۔ تو پہلی منظر میں نے بتا دی، میں نے کہا آخری میں نہیں بتا سکتا۔ تو جنت کے اندر کتنا لمبا عرصہ رہنا ہے اور کیا کچھ کھانا ہے اس میں، کس طرح رہنا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ جنت کا جب پھل کھا لیں گے تو دنیا کے پھل سے نفرت آنے لگے، جنت کا دودھ پی لیں گے تو دنیا کے دودھ سے کی میں ہو سکتا ہے۔ ایک بندے نو گل نہ سمجھ آئی میری بات نہ سمجھ، مولوی صاحب دنیا دے پھلاں چو بو آئے کہ نفرت؟ میں کہ جی نفرت ہے۔ یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ دنیا کے سیب سے نفرت آئے؟ میں نے کہا جب تو چھوٹا تھا امی کا دودھ پیا تھا؟ کہتا ہاں جی، میں کہ ہون پی کے بھی کھا موقع گل کی، میں کہ ہون ایک گھٹ، دو گھٹ، چار گھٹ انہیں امی دا دودھ منہ نہ لا کے بھی کھا، ادھا نہیں نفرت ہوتی تو میں کہ پیندا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جواب میرا؟ تو جنت کے اندر اتنا جو لمبا رہیں گے، یہ بھی حضور کا صدقہ، وہاں جو راحت ملے گی حضور کا صدقہ، جنت ملے گی حضور کا صدقہ، رب ملا حضور کا صدقہ، قرآن ملا حضور کا صدقہ، کلمہ ملا حضور کا صدقہ، اذان ملی حضور کا صدقہ، ارے ایمان ملا حضور کا صدقہ۔ تو حق والدین کا زیادہ یا حضور پاک کا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔